کبھی وہ یہ خیال کرتی کہ آشا کوئی ایسی لڑکی ہوگی جو اس کی محبت کو ٹھکرا کر کسی اور کی ہو گئی ہے، یا شاید کسی المناک حادثے کے باعث وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی اسے آشا پر رشک آنے لگتا، لیکن پھر ضمیر کی ملامت سے اس کا دل لرز جاتا۔ وہ ایک ملیچ ہے، میرے بھائی کا دوست اور میرا محسن ہونے کے باوجود وہ ایک ملیچ ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت، اس کی حیا اور شرافت نفرت کے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے جو ہمارے درمیان حائل ہے۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور فضا میں رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ شکنتلا نیچے آنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ شمبھو ناتھ نے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، بیٹی شکنتلا نیچے آؤ۔ کیا ہے چچا؟ شمبھو ناتھ جلدی سے اوپر آیا اور بولا، بیٹی وہ آ گئے ہیں۔ کون؟ عبد الواحد۔ ہاں، میں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے بدل لیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بارش ختم ہوتے ہی منت نگر واپس چلے جائیں گے۔ شکنتلا نے کہا، بارش شاید آج رات نہ تھمے، ہمیں ان کے کھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ چلو، شمبھو ناتھ نے کہا، کھانے کے متعلق میں پوچھ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوپہر کا کھانا دیر سے کھایا تھا، اس لیے ابھی بھوک نہیں۔ ان کے ساتھی بھی یہی کہتے ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شکنتلا نے سوال کیا، ان کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ صرف 3 نوکر ہیں، انہیں میں نے باہر کے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا ہے۔ دوسری منزل کے برآمدے میں پہنچ کر شکنتلا نے کہا، چچا شمبھو، میں نیچے نہیں جاتی، تم انہیں اوپر لے آؤ۔ شمبھو ناتھ نیچے چلا گیا اور شکنتلا نوکرانی کو ایک کمرے کی کرسیاں صاف کرنے کا حکم دے کر بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ دوسری نوکرانی نے برآمدے کا فانوس روشن کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عبد الواحد اور شمبھو ناتھ برآمدے میں آئے۔ شکنتلا دروازے سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی۔ شمبھو ناتھ عبد الواحد کو کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلا گیا اور عبد الواحد ایک ثانیہ توقف کے بعد اندر داخل ہوا۔ میں آپ کو رنبیر کے متعلق کچھ بتانے آیا ہوں، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ شکنتلا خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، رنبیر خیریت سے ہے۔ 5 دن ہوئے مجھے اس کا پیغام ملا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ سے رخصت ہونے کے بعد میں جلد اس کے پاس اپنا ایلچی نہ بھیج سکا۔ وہ آدمی جو اس کام کے لیے موزوں تھا کنوج میں تھا۔ کالنجر کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں کنوج پہنچا تو وہ بیمار پڑا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہوا اور میں نے اسے رنبیر کے پاس روانہ کر دیا۔ اس کی روانگی سے کوئی 10 دن بعد میرے پاس آپ کے بھائی کا ایلچی پہنچ گیا۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اسے شاید وہاں کچھ اور مدت لگ جائے۔ ایلچی نے وہ تمام حالات بھی بیان کیے ہیں جن کے باعث اس کا وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ شکنتلا نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی تک میرے یہاں پہنچنے کی اطلاع نہیں ملی۔ آپ کا بھائی یہاں سے کافی دور ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب تک میرا ایلچی اس کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ شکنتلا نے آبدیدہ ہو کر کہا، بھگوان کے لیے بتائیے وہ کہاں ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا ہوتا، لیکن ساتھ والے کمرے سے کوئی عورت جھانک رہی تھی اور میں یہ بات صرف آپ تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ گلاب چند کی بہن ہوگی، تشریف رکھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ شکنتلا یہ کہہ کر باہر نکل گئی اور عبد الواحد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا واپس آئی اور اس نے عبد الواحد کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب آپ اطمینان سے بات کر سکتے ہیں، میں نے نوکرانیوں کو دوسری طرف بھیج دیا ہے۔ عبد الواحد نے کہا، آپ نے صرف ایک جے کرشن دیکھا ہے، لیکن اس ملک میں اس وقت ہزاروں جے کرشن موجود ہیں اور اب اس ملک کی زمین ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ چاروں اطراف سے سمٹ کر یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک مقام پر جمع ہو رہے ہیں، اس امید پر کہ ان کی متحدہ قوت زمانے کے سیلاب کا رخ پھیر سکے گی اور وہ اس ملک میں عدل و مساوات کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو شکست دینے کے بعد انسانوں کی بستیوں کو ایک بار پھر بھیڑیوں کی شکارگاہیں بنا سکیں گے۔ آپ اس مقام کا نام سن کر پریشان ضرور ہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ خود بھی رنبیر کی جگہ ہوتیں تو یہی کرتیں۔ جس دن جے کرشن کے آدمی رنبیر کا تعاقب کر رہے تھے، ایک نوجوان نے اس کی جان بچائی تھی۔
آپ نے رام ناتھ کی سرگزشت سنی ہوگی۔ شکنتلا نے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے بھائی کی جان بچائی تھی۔ وہ اس محل میں بھائی کے ساتھ قیام کے دوران بے حد مغموم رہا کرتا تھا۔ پھر وہ ایک دن اچانک کہیں چلا گیا اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں آپ کو اس کی سرگزشت سناتا ہوں، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکیں گی کہ آپ کے بھائی کو اس کی مدد کے لیے جانا کس قدر ضروری تھا۔ سنائیے۔ عبد الواحد نے مختصر طور پر رام ناتھ کی زندگی کے حالات سنا دیے۔ شکنتلا کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ وہاں میرے بھائی کو کوئی خطرہ نہیں؟ ایک سپاہی کا کوئی کام خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر رنبیر کو کوئی خطرہ پیش آیا تو وہاں اس کے بہت سے مددگار موجود ہیں۔ شکنتلا نے کہا، اگر اس پر سومناتھ کے دیوتا کا عتاب نازل ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پناہ نہیں دے سکے گی۔ وہ دیوتاؤں کا دیوتا ہے، آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اس کا غصہ پہاڑوں کو بزم کر سکتا ہے، سمندروں کو ریگستان بنا سکتا ہے۔ بھگوان کے لیے اسے واپس بلا لیجئے۔ عبد الواحد نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سومناتھ کے مندر میں ان بھاری پتھروں کے سوا کچھ نہیں، جنہیں سنگ تراشوں کی محنت عجیب و غریب شکلوں میں بدل چکی ہے۔ کبھی یہ پتھر پہاڑوں میں بکھرے ہوئے تھے اور اب تیشے کی کرامت نے انہیں مندروں کی زینت بنا دیا ہے۔ ایک پتھر دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے، دوسرا آپ کے محل کی دیوار میں لگا ہوا ہے، تیسرا پتھر آپ کے گاؤں کی مورتی بن گیا ہے۔ اگر دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کو تراش کر مندر میں رکھ دیا جائے اور مندر کے بت کو اٹھا کر آپ کے محل کی دیوار میں لگا دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا اطمینان سے سوچئے کہ سومناتھ کے دروازے کی سیڑھی اور سومناتھ کے مندر کی مورتی کے پتھر میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اگر کسی سنگ تراش کی مرضی ہوتی تو سیڑھی کے پتھر کو تراش کر مندر کی مورتی بنا دیتا اور دوسرے پتھر کو سیڑھی میں لگا دیتا؟ اگر آپ ان دو پتھروں کو توڑ کر ان کے ٹکڑے غور سے دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ شکنتلا اپنے تصورات کی دنیا میں ایک خوفناک زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت اس پرندے کی سی تھی جو آندھی میں اپنے نشیمن کے بکھرتے ہوئے تنکوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے سراپا التجا بن کر کہا، نہیں نہیں، یوں نہ کہیے، آپ میرے محسن ہیں، لیکن سومناتھ ہمارا دیوتا ہے۔ عبد الواحد نے کہا، ہر انسان اپنے توہمات کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کبھی میں بھی آپ کی طرح تھا، مجھے بھی ان مورتیوں سے محبت تھی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ پتھر کے ان تراشے ہوئے ٹکڑوں کی آڑ میں ہوشیار انسانوں کا ایک گروہ ہمیشہ سادہ دل، کمزور اور بے بس انسانوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اونچی ذات کے لوگ ان مورتیوں کی عظمت اور ہیبت کا ڈنڈورا اس لیے پیٹتے ہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں نیچ ذات انسانوں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ اچھوت رذیل ہے، اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ سماج کی تراشی ہوئی مورتی اور بتوں کے سامنے آنسو، خون اور پسینہ پیش کرتا رہے۔ برہمن پوتر ہے، اس لیے اسے حق ہے کہ وہ ان پتھروں کے نام پر ملک کی تمام دولت سمیٹ کر اپنے مندروں میں جمع کر لے۔ ان بتوں نے انسان اور انسان کے درمیان نفرت اور حقارت کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ان کا ٹوٹنا ضروری ہے۔ ان پر سونے کے غلاف چڑھانے، انہیں ہیروں اور موتیوں سے سجانے اور ان کے لیے عظیم الشان مندر تعمیر کرنے کے باوجود اونچی ذات کے انسانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نیچ ذات کے انسانوں کو قدرت کے ہر انعام سے محروم کر دیں۔ کیا یہ مذاق نہیں کہ بھگوان نے پہلے اونچی ذات کے انسانوں کو بنایا، پھر اچھوتوں کو پیدا کیا اور پھر ان پتھروں کو بنایا تاکہ وہ انہیں تراش کر مورتیاں بنائیں اور بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ان مورتیوں کے سامنے اچھوت کا بلیدان پیش کریں؟ کیا ان بتوں کا ٹوٹنا ضروری نہیں جو برہمن کے بھجن سن کر خوش ہوتے ہیں، لیکن شودر کی شارک سے خون کی دھار ان کے پاؤں دھونے کے بعد بھی انہیں متاثر نہیں کر سکتی؟ کیا ان بتوں میں اس خالق کا تصور سما سکتا ہے جس کے حکم سے چاند، سورج اور ستارے گردش کرتے ہیں، جو مٹی سے پھول پیدا کرتا ہے، جس نے چھوت اور اچھوت کو ایک سا جسم، ایک سی آنکھیں اور ایک سا دل و دماغ عطا کیا ہے؟ کیا اس کے سورج کی روشنی اچھوت کے گھر تک نہیں پہنچتی؟
اس کے بادل شودر کی کھیتی پر نہیں برستے؟ کیا جو بیج شودر کے ہاتھوں زمین میں بویا جاتا ہے وہ درخت نہیں بنتا؟ پھر اس سماج میں صرف شودر ہی مظلوم نہیں، یہاں ہر طاقتور مظلوم کا گلا گھونٹتا ہے۔ جو دیوتا ایک برہمن یا کھچتری کو شودر پر ظلم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ انہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے منع نہیں کر سکتے۔ جب انسانوں کے تراشے ہوئے بت ٹوٹ جائیں گے اور انسان اپنے خالق کے سامنے سر جھکا دے گا تو اس ملک کے برہمن، کھچتری، ویش اور اچھوت ایک ہی سطح پر نظر آئیں گے۔ اچائی اور برائی کی تمیز خون سے نہیں بلکہ اعمال سے کی جائے گی۔ نحیف اور لاغر انسانوں پر اپنا بوجھ لادنے والے نہیں بلکہ بوجھ اٹھانے والے قابل عزت سمجھے جائیں گے۔ اب ان دیوتاؤں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے جن کی بدولت اس ملک میں صرف ظلم کا بول بالا ہوتا تھا۔ اب قانون کے ترازو کا پلڑا صرف برہمن کی طرف نہیں جھکے گا۔ اب جے کرشن جیسے لوگ مجرموں کے کٹہرے میں نظر آئیں گے۔ شکنتلا نے عاجز سی ہو کر کہا، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، لیکن آپ مجھے اپنے دیوتاؤں سے بدظن کرنے پر کیوں مصر ہیں؟ اس لیے کہ آپ رنبیر کی بہن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں آپ کے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ شکنتلا کے جسم پر اچانک کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا وہ مسلمان ہو چکا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن میں اس کے دل کا حال جانتا ہوں۔ اس کا دل اسلام کی صداقت پر ایمان لا چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس بات کا اعلان کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری ایک بہن کی محبت ہے۔ اسے اس بات کا ہمیشہ اندیشہ تھا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد آپ سے دوبارہ ملنے کے امکانات کہیں ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائیں۔ وہ اس نئی دنیا میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ میری ان باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ کم از کم آپ کو اپنے بھائی کے متعلق یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کسی لالچ یا خوف کے باعث اپنا دھرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شکنتلا نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بھائی جو راستہ اختیار کرے گا مجھے اس پر چلنا پڑے گا۔ میں اس کے پیچھے آگ میں کودنے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ عبد الواحد نے کہا، اسلام اندھی تقلید نہیں سکھاتا، یہ زندگی کا ایک اصول ہے جس پر ایمان لانے سے پہلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، پھر شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ خوشی سے اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ لیکن اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میں پھر آؤں گا۔ آپ بھی شاید میری باتوں سے اکتا گئی ہوں۔ شکنتلا نے کہا، نہیں، میں سننا چاہتی ہوں، ابھی بارش نہیں تھمی، آپ صبح چلے جائیں۔ عبد الواحد نے مختصراً اسلام کے ابتدائی اصول، پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات اور کفر و اسلام کی جنگوں کے واقعات بیان کر دیے۔ اس کی تقریر کے دوران میں شکنتلا یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے۔ عبد الواحد کے اختتام پر اس نے سوال کیا، کیا سلطان خود بھی اس زمانے کے مسلمانوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، وہ لوگ انسانیت کا بہترین نمونہ تھے اور سلطان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کی فتوحات اسلام کے ان مبلغوں کے لیے راستہ صاف کر دیں گی جن میں ہم اس زمانے کے مسلمانوں کی جھلک دیکھ سکیں گے۔ سلطان نے قلعوں کو فتح کیا ہے، لیکن یہ لوگ انسانوں کے دلوں کو مسخر کریں گے۔ شمال کے علاقوں میں وہ درویش خصلت انسان پہنچ چکے ہیں جن کی نگاہوں کی قوت تسخیر محمود کی تلوار سے کہیں زیادہ ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر عبد الواحد نے کہا، مجھے اب اجازت دیجیے، میں الصبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنا دورہ ختم کر کے غزنی جا رہا ہوں۔ وہاں شاید مجھے کچھ مدت ٹھہرنا پڑے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے مجھے کسی اور طرف بھیج دیا جائے، لیکن میری غیر حاضری میں آپ کو اپنے بھائی کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کنوج میں میرا قائم مقام آپ کو رنبیر کا پتہ دیتا رہے گا۔ جب رنبیر آئے گا تو اسے میرا سلام کہہ دیں۔ شکنتلا کے چہرے پر اچانک اداسی سی چھا گئی۔ اس نے مغموم آواز میں کہا، اگر آپ کو غزنی سے کسی اور جگہ بھیج دیا گیا تو بھی آپ بھائی سے ملنے کے لیے تشریف لایا کریں گے نا؟
اگر موقع ملا تو میں ضرور آؤں گا، اب آپ آرام کریں۔ عبد الواحد یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ شکنتلا نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھئے، شکنتلا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آشا کون ہے؟ عبد الواحد مبہوت سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شکنتلا نے دوبارہ کہا، معاف کیجئے، شاید یہ گستاخی کی بات ہو، لیکن اس دن جب آپ نے مجھے دیکھا تھا تو آپ کے منہ سے آشا کا لفظ نکل گیا تھا۔ عبد الواحد نے گردن جھکاتے ہوئے مغموم آواز میں کہا، ابھی آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں، جب آپ کا بھائی آئے گا تو وہ آپ کو آشا کے متعلق بہت کچھ بتا دے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ شکنتلا عبد الواحد کو سیڑھیوں تک پہنچانے کے لیے باہر نکلی۔ شمبھو ناتھ انتہائی اضطراب کی حالت میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد شکنتلا اپنے سونے کے کمرے میں چلی گئی۔ آشا کون ہے؟ اس نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ بستر پر لیٹ کر دیکھ کر سوچتی رہی۔ بالآخر اسے نیند آ گئی، گہری اور میٹھی نیند، اور پھر جب وہ بیدار ہوئی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نوکرانی برآمدے میں صفائی کر رہی تھی۔ شکنتلا نے کہا، کیا مہمان جا چکے ہیں؟ وہ تو پچھلے پہر ہی روانہ ہو گئے تھے، نوکرانی نے جواب دیا۔ یہ سن کر شکنتلا کا دل بیٹھ گیا۔ رام ناتھ کا سفر۔ رنبیر کے گاؤں سے رخصت ہونے کے بعد رام ناتھ کی منزل مقصود سومناتھ تھی۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ ایک شام دریائے چمبل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا۔ گاؤں کے چوپال میں چند آدمی اسے دیکھتے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نوعمر لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ رام ناتھ نے گھوڑے سے اتر کر گاؤں کے چودھری کے متعلق پوچھا۔ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، مہاراج، وہ سردار کا حکم ملتے ہی آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ گاؤں میں صرف 15-20 آدمی رہ گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی شکار میں حصہ لینے کے قابل نہیں۔ رام ناتھ نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں۔ میں ایک مسافر ہوں اور اس گاؤں میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، آپ کی سیوا ہمارا فرض ہے۔ میں چودھری کا لڑکا ہوں، آئیے بیٹھیے۔ رام ناتھ ایک کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ چودھری کا لڑکا گھوڑے کو ایک آدمی کے سپرد کر کے ان کے سامنے آ بیٹھا۔ باتوں باتوں میں رام ناتھ کو معلوم ہوا کہ انہل واڑہ کا مہاراجہ مقامی راجہ کی دعوت پر شیر کے شکار کے لیے آیا ہوا ہے، اور علاقے کے سردار اسے شکار میں مدد دینے کے لیے یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں اپنے اپنے آدمی جمع کر رہے ہیں۔ رام ناتھ صبح اس گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ کوئی 30 کوس ایک گھنے جنگل میں چلنے کے بعد اسے چند ہاتھی نظر آئے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ شکاری ان ہاتھیوں پر سوار تھے اور ان کے پیچھے پیادہ آدمی نیزے اور بھالے سنبھالے کھڑے تھے۔ ایک نوجوان نے رام ناتھ کو اشارے سے روکا اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، آپ انل واڑہ کے مہاراج کے آدمی ہیں؟ نہیں، رام ناتھ نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں۔ تو یہیں ٹھہرو، اس طرف سے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ تو میں دوسری طرف سے نکل جاتا ہوں، نوجوان نے برہم ہو کر کہا۔ میں کہتا ہوں کہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ دائیں بائیں اور سامنے کی سمتوں سے ہمارے آدمی شکار کو گھیر کر اس طرف لا رہے ہیں۔ میں تمہارے ہی فائدے کی بات کرتا ہوں، فوراً واپس چلے جاؤ، گھوڑے کو یہاں کھڑا کرنے کی اجازت نہیں۔ دور سے آدمیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ رام ناتھ پر تھوڑی دیر کے لیے شکار دیکھنے کی خواہش غالب آ گئی، اور اس نے گھوڑے سے اتر کر نوجوان سے کہا، مجھے شکار دیکھنے کا شوق ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پاس کھڑا ہو جاؤں۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، تم پیچھے کسی درخت پر چڑھ کر تماشا دیکھو۔ رام ناتھ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، وقت آنے پر آپ مجھے بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکیں گے۔ نوجوان نے کہا، اگر میری بات سے تمہیں رنج پہنچا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ نیزے اور ڈھال کے بغیر تمہارا یہاں کھڑا ہونا درست نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تم بہادری دکھانا چاہتے ہو تو میں منع نہیں کرتا۔ گھوڑے کو ذرا پیچھے کسی درخت کے ساتھ باندھ آؤ۔ آپ اطمینان رکھیے، میری تلوار لکڑی کی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر رام ناتھ اپنا گھوڑا پیچھے لے گیا اور اسے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ باندھ کر شکاریوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔
شکار کو گھیر کر لانے والے آدمیوں کی چیخو پکار زیادہ قریب سنائی دے رہی تھی۔ شکاری خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گیدڑ، خرگوش اور بھیڑیے بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ رام ناتھ سے آگے تھوڑی دور انہلواڑہ کا مہاراجہ بھیم دیو ایک ہاتھی کے سنہری ہوج میں کھڑا ادھر ادھر جھانک رہا تھا۔ ایک تجربہ کار شکاری اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مہاراجہ ایک خوش وضع اور ایک قوی ہیکل آدمی تھا۔ اس کے ہاتھی کے ماتھے پر موتیوں کی جالر اور گلے میں سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی۔ پاؤں میں سونے کی بھاری کڑے چمک رہے تھے۔ اچانک دو چیتے نمودار ہوئے اور شکاریوں نے انہیں دونوں طرف سے ہانک کر راجا کے سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن ایک چیتے نے اچانک جست لگائی اور ایک شکاری کے جسم پر اپنے پنجوں کے نشان چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ دوسرے چیتے کو راجا بھیم دیو نے بھالا مارا۔ چیتے نے زخمی ہو کر ایک پلٹا کھایا، پھر غضبناک ہو کر جست لگائی اور راجا کے فیلبان کے سینے میں پنجے گاڑ دیے۔ بدحواس ہاتھی نے اپنی سونڈ گھمائی اور فیلبان اور چیتا دونوں اس کی لپیٹ میں آ کر نیچے گر پڑے۔ مہاراجا کے ساتھی نے چیتے کو بھالا مار کر فیلبان کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن بدحواس ہاتھی چند قدم آگے نکل گیا۔ اتنی دیر میں دوسرے شکاریوں کے سامنے چند اور شیر اور چیتے آ گئے۔ وہ فیلبان کا خیال کرنے کی بجائے اپنی اپنی جان بچانے کی فکر کرنے لگے۔ رام ناتھ نے بھاگ کر چیتے پر حملہ کیا۔ اس کی تلوار پوری قوت سے چیتے کی کھوپڑی پر لگی اور وہ 2-3 پلٹیاں کھا کر بے حس و حرکت لیٹ گیا، لیکن فیلبان بھی اس کے ساتھ ہی اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا۔ اتنی دیر میں دوسرے شکاری 2 شیر مار چکے تھے۔ چند درندے شکاریوں کی صفیں چیر کر آگے نکل گئے اور باقی جنگل میں چھپ گئے۔ راجا بھیم دیو کا ہاتھی کوئی 40-50 قدم دور جا کر رکا۔ اس کے محافظ بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک سردار کا فیلبان اپنے ہاتھی سے اتر کر راجا کے ہاتھی کو قابو کرنے کے لیے بڑھا، لیکن ابھی کچھ دور ہی تھا کہ 3 شیر بیک وقت جنگل سے نمودار ہوئے۔ 2 شیروں نے راجا کے پیادہ محافظوں پر حملہ کر دیا اور آن کی آن میں 2 آدمیوں کو پھاڑ ڈالا۔ تیسرے شیر نے جست لگائی اور راجا کے ہاتھی کی گردن پر سوار ہو گیا۔ راجا نے برچھا مار کر شیر کو نیچے گرا دیا، لیکن ہاتھی جو پہلے ہی بدحواس تھا چنگاڑتا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا۔ رام ناتھ نے یہ دیکھ کر ایک گرے ہوئے شکاری کا نیزہ اٹھایا اور تیزی سے راجا کے ہاتھی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جب بدحواس ہاتھی ایک درخت کے نیچے سے گزرنے لگا تو راجا نے ایک جھکی ہوئی شاخ کے ساتھ لٹک کر اپنی جان بچا لی، لیکن اس کا ساتھی خبردار ہونے سے قبل درخت کے ایک مضبوط تنے کی زد میں آ گیا اور ہوج تنے سے ٹکرا کر شکاری سمیت زمین پر گر پڑا۔ ہاتھی آگے نکل گیا۔ شکاری کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور اسے دوبارہ گردن اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ راجا ابھی تک بے بسی کی حالت میں درخت پر ہی لٹک رہا تھا۔ اچانک ایک چیتا جو کسی شکاری کے ہاتھوں زخمی ہو کر پاس کی جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا، یکدم جست لگا کر اس درخت کے تنے پر پہنچ گیا جہاں سے وہ راجا پر آسانی سے حملہ کر سکتا تھا، لیکن ارد گرد آدمیوں کی چیخ و پکار نے اسے بدحواس کر دیا اور راجا کی بجائے نیچے دیکھنے لگا۔ راجا نے درخت سے اترنا زیادہ خطرناک سمجھ کر اپنی ٹانگیں اوپر کر لیں اور شاخ پر جم کر بیٹھتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی۔ اچانک چیتے نے گردن اٹھائی۔ راجا اسے حملے کے لیے تیار دیکھ کر سراسیمہ ہو گیا اور چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو مدد کے لیے بلانے لگا۔ رام ناتھ جھاڑیوں میں سے بھاگتا ہوا درخت کی طرف بڑھا۔ 3 اور شکاری چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ اتنے میں راجا بلند آواز میں چلایا، ہوشیار، اوپر سے چیتا حملہ کرنے والا ہے۔ رام ناتھ نے فوراً اوپر دیکھا تو چیتا اس پر حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ڈال پھینک دی اور دونوں ہاتھوں میں نیزہ سنبھال کر چیتے کی زد میں کھڑا ہو گیا۔ چیتے نے ایک خوفناک گرج کے ساتھ نیچے چھلانگ لگا دی۔ رام ناتھ نے گھٹنوں کے بل ہو کر نیزہ زمین سے لگا دیا اور نوک چیتے کے سامنے کر دی۔ خوش قسمتی سے چیتا سیدھا نیزے پر گرا۔ اس کی نوک چیتے کی گردن اور سینے کو چیرتی ہوئی کمر کے قریب جا نکلی۔ چیتے کے بوجھ کے باعث نیزہ درمیان سے ٹوٹ گیا، لیکن رام ناتھ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنی تلوار نکال لی
اور اتنی دیر میں دوسرے شکاری بھی وہاں پہنچ گئے۔ چیتا زمین میں اچھل کر پلٹیاں کھا رہا تھا۔ شکاریوں نے آن کی آن میں اسے اپنے نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ تھوڑی دیر میں مقامی راجا اور کئی سردار وہاں جمع ہو چکے تھے۔ مہاراجا بھیم دیو درخت سے اترا۔ لوگوں نے بلند آواز سے مہاراج کی جے ہو کا نعرہ بلند کیا، لیکن بھیم دیو کسی اور کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی آستین سے چہرے کا پسینہ پہنچتا ہوا سیدھا رام ناتھ کی طرف بڑھا اور کچھ کہے بغیر اپنے گلے سے موتیوں کی بیش قیمت مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ چند آدمیوں نے مل کر حوض کے نیچے دبے ہوئے شکاری کو نکالا، لیکن وہ زندگی کی دلچسپیوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکا تھا۔ بھیم دیو نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے اپنے میزبان کی طرف دیکھا اور کہا، میرا بہترین شکاری مارا جا چکا ہے اور میں اس کے عوض آپ کا بہترین شکاری اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میزبان نے جواب دیا، مہاراج کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ نوجوان آپ کے ساتھ آیا ہے۔ بھیم دیو نے کہا، اگر یہ میرے ساتھ آیا ہوتا تو آپ اسے میرے بہترین ہاتھی پر سوار دیکھتے، تو پھر شاید یہ اجین کے مہاراج کے ساتھ آیا ہو۔ رام ناتھ نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں مہاراج، میں کسی کے ساتھ نہیں آیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ محض اتفاق تھا کہ میں اس طرف آ نکلا۔ بھیم دیو نے سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کنوج سے مہاراج، اور کہاں جا رہے تھے؟ مہاراج، میں سومناتھ کی یاترا کے لیے جا رہا ہوں، وہاں میں نے ایک منت مانی تھی، آج تم ہمارے مہمان ہو، مہاراج کی خواہش میری خوشی ہے۔ بھیم دیو شکار ختم کرنے کا حکم دے کر اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ آیا۔ اگلے دن رام ناتھ رخصت لینے کے لیے حاضر ہوا تو مہاراجا نے اسے یاترا کے بعد انلواڑہ آنے کی دعوت دی اور کہا، اگر تم ہماری فوج کی ملازمت پسند کرو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ رام ناتھ نے جواب دیا، میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن شاید میرے حالات مجھے کسی دن آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مجبور کر دیں۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے اور ہم نے تمہیں سومناتھ پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ نہیں مہاراج، مجھے وہاں جانے کے لیے کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں، ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے ایک دوست کی حیثیت سے ہاتھی پر سوار ہو کر جاؤ۔ ایک فیلبان کے علاوہ میرے 4 نوکر تمہارے ساتھ جائیں گے اور وہاں پہنچ کر تمہیں یہ کہنے کی اجازت ہوگی کہ میں انلواڑہ کے 30 بڑے سرداروں میں سے ایک ہوں۔ ہم تمہیں وہاں ایک بہت بڑی جاگیر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ نام نہیں ہے بلکہ تمہاری بہادری کا خراج ہے۔ رام ناتھ جیسے خواب کی حالت میں یہ الفاظ سن رہا تھا۔ تشکر اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود کا رخ کر رہا تھا۔ 4 سوار اس کے ہمراہ تھے۔ یہ اس کے پرانے خوابوں کی تعبیر تھی۔ وہ دل ہی دل میں محسوس کر رہا تھا کہ زندگی میں میرے اور رنویر کے راستے مختلف ہیں۔ روپوتی کو پا لینے کے بعد میری زندگی میں کوئی خلا باقی نہ رہے گا۔ مجھے ہندو سماج اور محمود غزنوی کے حملوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ پتھر کی مورتیاں ٹوٹتی ہیں یا سلامت رہتی ہیں۔ روپوتی کو حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک جائے پناہ کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل گئی ہے۔ اب میں ایک بے خانماں مسافر کی حیثیت سے نہیں بلکہ انلواڑہ کے ایک بااثر سردار کی حیثیت سے وہاں جاؤں گا۔ سومناتھ کے پروہت کو یہ ہاتھی دان کرنے کے بعد مجھے آزادی کے ساتھ مندر میں گھومنے پھرنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر موتیوں کی یہ بیش قیمت مالا پروہت کی نظر کرنے میں روپوتی کو آزاد کرا سکوں گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں کسی اور طریقے سے اسے مندر سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ انلواڑہ میں اسے جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روپوتی کو حاصل کرنے کے بعد میری زندگی کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ سومناتھ بیک وقت ایک قلعہ، ایک مندر اور ایک مکتب خانہ تھا۔ کاٹھیا واڑ کے ساحل پر دریا سرسوتی سے کوئی 3 میل دور ایک بلند فصیل تھی اور اس فصیل کے اندر سومناتھ کے محافظ سپاہیوں کی قیام گاہیں تھیں۔ اس سے آگے سمندر کی طرف یاتریوں کے لیے مہمان خانے اور نوکروں اور خدمتگاروں کے رہائش کے کمرے تھے۔ ان کے بعد ان عالیشان محلات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو ہندوستان کے راجوں اور مہاراجوں نے یاترا کے دوران اپنی رہائش کے لیے بنوائے تھے۔ مندر کے پجاریوں اور برہمنوں کے مکانات ان محلات سے مہلک تھے۔
پھر ایک کشادہ گزرگاہ دکھائی دیتی تھی جو پانی کی سطح سے چند گز بلند تھی۔ اس گزرگاہ کے دائیں بائیں اور نیچے درجے کے پجاریوں کے محلات تھے جو اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے ان محلات سے کم نہ تھے، جو ملک کے بڑے بڑے راجاؤں نے اپنے لیے تعمیر کیے تھے۔ یہ گزرگاہ دائیں ہاتھ سومناتھ کے بڑے پروہت کے رفیع الشان محل کے ساتھ ساتھ گزرتی ہوئی سومناتھ کے مندر کے آہنی دروازے پر ختم ہوتی تھی۔